السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انیس فاروقی اور سال 2023 گزر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، سورج ڈھل رہا ہے اور 2024 کا نیا آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ ان لمحات میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا اور کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہوگا، ان سے سیکھنا ہوگا اور ہمیں آئندہ کس طرح سے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے۔ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے کچھ ماضی کے اوراق سے واقعات جو شاید کچھ دھندلا گئے ہیں۔ آج پاکستان ایک نگراں حکومت ہے، عارف علوی صدر ہیں اور انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم ہیں۔ جنوری 2023 کا آغاز نیوزی لینڈ کا ٹور پاکستان کا شروع ہوتا ہے اور کرکٹ کے اس کھیل سے کھیل کی ایک ایسی بساط بچ جاتی ہے جس کے بعد پے در پے مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ جنوری میں ہی لکی مروت، نوشیرہ، مالاکنڈ، آزاد کشمیر اور آس پاس کے علاقوں میں 5.8 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ ہمارے علاقوں کو متاثر کرتا ہے۔ 14 جنوری 2023 کو پنجاب کی صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ 48 گھنٹوں کے اندر جب چودھری پرویز الہی گورنر جناب بلیغ الرحمان صاحب کو ایڈوائس بھیجتے ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں محمود خان کی ایڈوائس پر حاجی غلام علی گورنر صوبائی اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں اور محمد اعظم خان صوبے کے نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں محسن نقوی صوبائی وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ حلف لیتے ہیں۔ جنوری میں ایک اور افسوسناک واقعہ ہوتا ہے جہاں پشاور کی مسجد میں ایک بم دھماکے میں 84 کے قریب افراد شہید ہو جاتے ہیں۔ جماعت الاحرار نے مسجد میں معصوم نمازیوں کو اس حملے میں شہید کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ جو ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ معاملات سیاسی ہوں، موسمیاتی ہوں، ماحولیاتی ہوں، یہ چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے پاک افغان بارڈر پہ ایک بڑا زلزلہ آیا 6.8 ریکٹر اسکیل کا، جس میں پاکستان میں 11 لوگ اب جاں بحق ہوئے اور اسی طرح سے متعدد زخمی بھی ہوئے۔ دونوں جانب یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اور ناظرین، پھر ہم پہنچتے ہیں 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ایک سڑکوں پہ وائلنس دیکھی جاتی ہے، وہ وائلنس جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف، عسکری تنصیبات پہ، شہداء کی یادگاروں پہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ پی ٹی آئی کے لوگ سڑکوں پہ نکل کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ احتجاج کا یہ انوکھا رخ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو عمران خان نے اتنے دنوں میں اپنے لوگوں میں اس کا بیج بویا اور اس کا نتیجہ 9 مئی کی صورت میں دیکھا۔ اسی طرح اگست کا مہینہ آتا ہے اور اگست میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی وزیر اعظم شہباز شریف کے ایڈوائس پر قومی اسمبلی بھی تحلیل کر دیتے ہیں کیونکہ اب الیکشن منعقد کرانے ہیں۔ اور ادھر سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کی ایڈوائس پر کامران ٹسوری گورنر سندھ کی صوبائی اسمبلی بھی تحلیل کر دیتے ہیں۔ اور بلوچستان کے چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو ایک ایڈوائس بھیجتے ہیں گورنر صاحب کو، عبدالولی ککڑ صاحب کو، اور وہاں کی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس دوران میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا ہے اور اب چاروں صوبوں میں نگراں حکومت قائم کر کے وفاق میں نگراں حکومت کی نگرانی میں الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ سندھ میں بھی مقبول باقر صاحب کو نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ادھر بلوچستان میں علی مردان ڈومکی نگراں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اور بہت ساری اسپیکولیشنز، قیاس آرائیوں، افواہوں کے بعد بالآخر 21 اکتوبر کو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب لندن سے اپنی خود ساختہ جلا وطنی کو ختم کر کے پاکستان پہنچتے ہیں۔ اس دوران میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بلوچستان کے مزاحمتی گروپ کے ایک سرکردہ رہنما سرفراز بنگلزئی نہ صرف ہتھیار ڈالتے ہیں، قومی دھارے میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ سرفراز بنگل کے ساتھ ان کے 70 سے زائد ساتھی بھی ہتھیار ڈال کے قومی دھارے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ناظرین
کہ اس دوران میں ایک مارچ نکالا جاتا ہے بلوچ لانگ مارچ کے نام پہ. ماہرنگ بلوچ ایک نام سامنے آتا ہے. بہت سارے ان کے حوالے سے قیاس آرائیاں، باتیں، تنازعات سامنے آتے ہیں، اور وہ معاملات ابھی ریاست اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو صبر سے ہینڈل کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید کھل کے سامنے آئیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس دوران میں ہم نے کیا کھویا، کون لوگ جو تھے اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. سابق صدر پرویز مشرف، ضیاء محی الدین، سندھ کی معروف ڈاکٹر سیمی جمالی، ایم کیو ایم کے معروف رہنما کنور نوید، سینیٹر رانا مقبول احمد اور محمد اعظم خان، خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ. مختصر مدت میں نے چند اہم آپ کو واقعات بتائے ہیں، لیکن اس دوران میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اور 9 مئی کے واقعے کے بعد ایک اسٹیٹ ریئیکشن آیا. اس اسٹیٹ ریئیکشن کے بعد معاملات کو کنٹرول میں کیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لوگوں کو سزاؤں کے طور پہ عدالتوں میں لے کے جایا گیا. ملٹری کورٹس کی بات ہوئی، ملٹری کورٹس کے خلاف ایکشن آیا، پھر اس ایکشن پہ عدالت نے اپنا رد عمل دیا، ان کو واپس بحال کیا، اور اب اکراس دا بورڈ موجودہ انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، بیوروکریسی کہہ لیجئے، یا نگراں حکومت کہہ لیں، وہ اپنا کام کر رہی ہے. قانون حرکت میں ہے، اور اب اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی کہ اپنے اختلافات کی بنیاد پہ ریاست کو نشانہ بنایا جائے یا ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا جائے. ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اگر ملک کو مضبوط کرنا ہے، اگر ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، تو ہمیں اب آگے بڑھ کر دیکھنا ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے 2024 کو ہم رنگ کریں گے، ویلکم کریں گے، خوش آمدید کریں گے. امید ہے کہ الیکشنز اپنی جگہ پر 8 فروری کو ہوں گے. لاجسٹکلی آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جمہوریت اپنا راستہ لے گی، آگے بڑھیں گے، اور ہم اپنے محروم طبقوں کو، محروم صوبوں کو، محروم قومیتوں کو ان کے حقوق دلانے میں بھی اتنی ہی متحرک اور فعال کردار کا ذمہ داری ادا کریں گے جتنا ہم دیگر شعبوں میں کرتے ہیں. ہمیں جو یہ شکایتیں ملتی ہیں کبھی بلوچستان سے، کبھی KPK سے، کبھی سندھ سے، ان کا بھی ہمیں مداوع کرنا ہوگا. کسی کا کوئی لاپتہ ہے، کسی کو کوئی پیارا غائب ہے، تو اس کو پہنچانا ہوگا. اور اگر کسی نے جنگ میں شرکت کرنے کے لیے، شہادت کے لیے کوئی پہاڑوں پہ گیا ہوا ہے، اور وہاں وہ آپسی لڑائی میں یا ریاست کے ساتھ لڑائی میں مارا جاتا ہے، تو وہ مسنگ نہیں ہے. پھر ہمیں یہ بھی واضح کرنا ہوگا کہ مسنگ کون ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سے مسنگ کے نام پہ مارچ نکالے جاتے ہیں، کس وقت نکالے جاتے ہیں، کیوں نکالے جاتے ہیں، ان کے پیچھے کون ہوتا ہے، کیا ان کے پیچھے وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں، اور کون کون لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کون کون سا میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے، کون کون سا جرنلسٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے، کون کون سا سیاستدان ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ سب ہمیں دیکھنا ہوگا. کراچی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے پیپلز پارٹی بڑی ایکٹیولی الیکشن کے لیے تیاریاں کر رہی ہے. گراؤنڈ پہ MQM پاکستان بہت تیاریاں کر رہی ہے. باقی افواہوں کا بازار گرم ہے جن میں کوئی حقیقت نہیں کہ ادھر سے ہیلو، ادھر سے یہ، ادھر سے اتحاد. صرف اور صرف سیدھے پاکستان میں الیکشن ہوں گے. جو گراؤنڈ پہ موجود پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی اقدار کو تسلیم کرتے ہوئے، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، آئین کے اندر رہتے ہوئے، دشمن کے ہاتھ میں کھیلے بغیر پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم 2024 میں کس طرح سے پاکستان کو آگے لے کے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو سزا یا جزا کی بات ہے، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کو چھوٹ اور کچھ لوگوں کو سزا. ایک پاکستان نہیں، 2 پاکستان والی بات بہت پرانی ہو گئی ہے. اب ہمیں ایک پاکستان، ایک سمت، ایک زاویہ، ایک نظریہ لے کے چلنا ہوگا. جس طرح سے پاکستان کا آرمی چیف جس طرف دیکھتا ہے، 6 لاکھ فوج وہیں دیکھتی ہے، اسی طرح سے اب ہم پوری بحیثیت قوم ہمیں ایک طرف دیکھنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو ایک سمت میں گامزن کرنا ہوگا، اور وہ سمت ہے ترقی کی شاہراہ، جس میں ہم اندر اور باہر دونوں شانہ بشانہ دنیا کے ساتھ چل سکیں اور فخر سے کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آپ سب کو نئے سال نیک تمنائیں، بہت بہت مبارک. انیس فاروقی کو اب اجازت دیجیے گا.